ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام، ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں باقی کھجوروں سے مختلف تھیں، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے اب گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام نامی غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انوار موڑا اور آواز لگائی، لوگو یہ کھجور اجوا ہے، لوگو یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے، اور وہ اجوا کھجور ہے۔